السلام علیکم عزیز طلبہ، میں عبدالقدیر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کالج مانسہرہ اللہ کے بابرکت نام سے آج ہم اردو کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ عزیز طلبہ، مضمون ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے۔ کلاس یا جماعت جو ہے وہ 9th ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اور ہمارا جو سبق ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم اخلاق جو ہے تواضع۔ آج کا ہمارا عنوان تواضع ہے۔ آج ہماری یہ جو ویڈیو تیار ہو رہی ہے، ویڈیو لیکچر، یہ تواضع کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری تواضع، یعنی انکساری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری پر ہماری بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے انکسار طبیعت کے مالک تھے۔ تو عزیز بچوں، یہ جو تواضع ہے اس کی کیا معنی ہے؟ انکساری کے ہیں، انکساری یعنی عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکسار طبیعت کے مالک تھے، عاجز طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی تکلف، کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس سادہ مزاج تھے، سادگی کو پسند کرتے تھے، سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ تو ہمارا جو لیکچر نمبر ہے وہ 1 ہے۔ آج تاریخ جو ہے وہ 7 مئی 2021 ہے، بروز جمعہ۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کس حوالے سے تھی، عاجزی کس حوالے سے تھی، کن کاموں میں وہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے، انکساری کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل دیکھیں، کوئی بھی کام دیکھیں، اس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری جھلکتی ہوئی دکھائی دے گی، نمایاں دکھائی دے گی، ظاہر اور واضح دکھائی دے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی کیا معنی ہے؟ انکساری کے ہیں، عاجزی کے ہیں۔ گھر کا کام کاج خود کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں، دنیا کے عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم حاکم ہیں، دنیا کی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا دیکھیں انداز زندگی، دیکھیں ان کی زندگی میں سادگی، دیکھیں عاجزی، دیکھیں۔ اور عزیز بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو اختیار کرنے کی نیت سے ہم نے اس سبق کو
دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج خود کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں، کپڑوں میں پیوند لگاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا اتنا بڑا عظیم انسان اللہ کے بعد سردار الانبیاء پیوند لگے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، اور وہ اگر پھٹ جاتے تو اس میں جو جوڑ لگاتے، پیوند کی کیا معنی ہے؟ جوڑ۔ کس کے معنی ہے؟ جوڑ لگانا۔ تو جوڑ خود لگاتے تھے، اس میں جوڑ لگا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے۔ دیکھ لیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی خود دے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تیسرا معمول تھا۔ اتنی سادگی تھی۔ اور ہم دیکھیں، ہمارا انداز زندگی دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے باپ کو پانی لا کر دیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، امی کے ہاتھ بٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، گھر میں کوئی چیز اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر رکھنے کے لیے وہ شرم محسوس کرتا ہے، اور وہ نہیں کرتا ہے، اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا وہ عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گھر میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے تھے، اور یہ بیویوں سے محبت کی علامت ہے۔ ان کے ساتھ حاکمانہ رویہ نہیں اپنایا کرتے تھے، بلکہ ہمدردانہ رویہ اپنایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ہمدردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، وہ دودھ بھی خود دوہ لیتے تھے۔ دوہنا کے معنی ہوتے ہیں چوانا، دودھ چو لینا، دودھ نکالنا۔ بازار سے سودا سلف خود لے آتے تھے۔ دیکھ لیں، ہمیں اگر ابو بھی کوئی کسی چیز کے لیے، سودے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم کیوں لائیں جی؟ ہم نہیں لاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی خود کرتے تھے، اور گھر کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی تھیں بازار سے خود خرید لاتے تھے، اور ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں لائیں؟ دیکھیں، کھاتے ہوئے وہ چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے ہم شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، اور بازار سے لاتے ہوئے اور وہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، جوتی، اگر ان کی جوتی وغیرہ پھٹ جاتی تو وہ اسے خود گانٹھ لیتے، یعنی سی لیتے، اس کی مرمت کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں کہ گدی کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عار نہ تھا۔ عار کے معنی ہے شرم محسوس کرنا۔ کیا معنی ہے؟ شرم محسوس کرنا۔ عار کی کیا معنی ہے؟ شرم۔ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، گدی کی سواری بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھیں، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مزاح کر لیا کرتے تھے، بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھیں، ہم اپنے قریبی رشتوں کو بلا دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے والدین کے پاس نہیں بیٹھتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، ان لوگوں کے پاس تو ہم استغفر اللہ بہت کم ہی ہمارے پاس توفیق ہوتی ہے کہ ہم ان کو وقت دیں، اور والدین کو بھی وقت نہیں دیتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول دیکھیں اور ان کی سادگی دیکھیں کہ وہ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے، اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے سے گریز نہیں کرتے تھے، پرہیز نہیں کرتے تھے، اجتناب نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے عقیدت مند چاہنے والے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ طبیعت نے اس کو پسند نہ کیا،
اور ہم تو خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آگے کوئی کھڑا ہو، ہمیں کوئی جگہ دے، ہمارا استقبال کرے، ہماری آہ و بھگت کرے، ہماری عزت و تعظیم کرے۔ اس طرح کی خواہش رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ کس تعظیم کرنا یا ان کا احترام کرنا یا ان کے آگے کھڑا ہونا شرعاً قانوناً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام میں اس کو اچھا تصور نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ انسان پرستی کی علامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح، کس کی طرح؟ عجم والوں کی طرح۔ اہل کے معنی والا، تو عجم والے یعنی عجم کہتے ہیں غیر عربی، جو عربی نہیں بول سکتے ہیں، تو یا دیہاتیوں کی طرح تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، تعظیم کے معنی ادب احترام کرنا، نہ اٹھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ تو دیکھیں آج کل ہمارے جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کا انداز زندگی دیکھیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح دیکھیں غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، کوئی غریب سے غریب مفلس ندار، اور ہم تو خاص لوگوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ جناب تشریف لائے ہیں آپ کی بیمار پرسی کے لیے، کل ان کی مشکل میں ان کے یہ بھی کام آ سکیں، مطلب کے لیے، غرض کے لیے ایسا ہوتا ہے، یا کسی کے خوف کی وجہ سے، یا کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سارے دین کے اصولوں پر بھی چلتے ہیں اور دین کی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی خواہشات کو دین کے مطابق نہیں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیمار پرسی کرنے کے لیے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتے تھے، کوئی بھی ہوتا، چھوٹا ہے بڑا ہے اپنا ہے پرایا ہے، ہر ایک کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بھی بیٹھتے دیکھیں، اور اس طرح بیٹھتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں مفلس غریب، اس میں اچھا برتر امیر مالدار عمدہ اور امتیاز منفرد شخصیت کس کی ہے، اس طرح گل مل جاتے تھے، اس طرح ایک ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ کسی مجمع میں، کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے، کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے لیے وہ بدمزگی نہیں پیدا ہونے دیتے تھے۔ محفل کی آداب کا دیکھیں نبی بھی خیال رکھتے تھے۔ ہم تو کلاس میں بھی آتے ہیں تو ایک بچہ آتا ہے تو پوری کلاس میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سارے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ آ کر اپنی چیئر اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہ لڑنے جھگڑنے اور وہ بحث اور تکرار میں پڑ جاتا ہے، یہ میری چیئر پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، اب دیر سے آئے ہو، جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جایا جانا چاہیے۔ لیکن نبی کا عمل دیکھیں، ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا رعب اس قدر اس شخص پر طاری ہوا۔ نبوت کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک خاص مقام ہوتا ہے، ایک شان و شوکت ہوتی ہے، رعب جلال ہوتا ہے اور اس کا جمال ہوتا ہے، تو اس رعب کی وجہ سے اس شخص پر کپ کپی طاری ہوگی، کانپنے لگا، یعنی لرزنا شروع ہو گیا، وہ کانپنے لگ گیا، گھبراہٹ سا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے پاس بے دھڑک آیا کرو، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، میرے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں، میرے سایہ رحمت میں ہر کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو انسان سمجھتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ آج کل آپ جانتے ہیں چھوٹا سا کوئی کسی عہدے پہ ہے
تو کلاس کا ایک کلاس انچارج کلاس پراکٹر ہیں، وہ بھی اس کی بھی آپ دیکھیں وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے. ایک بادشاہ کی تو باتیں ہی الگ ہیں، وزیر امیر اور وہ بڑے لوگوں کی تو باتیں چھوڑیں نا، کلاس کے حوالے سے دیکھیں ہم لوگ کتنی تکلفات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آ سکتا تھا، کسی وقت بھی آ سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی بات سنتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری فرما لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں، میں کسی ظالم عورت کا بیٹا نہیں ہوں، کسی متکبر عورت کا یا متکبر باپ کا، تکبر کرنے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں عاجز ہوں. جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، میں اس ماں کا بیٹا ہوں. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے نبی کی شان اور یہ ہے ہمارے نبی کی عاجزی. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو عزیز بچو، آج کے اس عنوان میں، اس موضوع میں جو خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے معنی دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک پیوند لفظ استعمال ہوا ہے. کون سا لفظ استعمال ہوا؟ پیوند کا لفظ استعمال ہوا. اس کا کیا معنی ہے؟ جوڑ کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز جوڑ دینا، کوئی دوسری چیز الگ سے کوئی چیز جوڑ دینا. جس طرح کپڑے پھٹ جائیں تو کوئی اس کے ساتھ، جس کو ہم انکوں میں ٹاکی وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ پیس وغیرہ، وہ جوڑ جو لگانا ہوتا ہے اس کو پیوند کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے. اور نمبر 2 پہ ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا. کون سا؟ دوہ. دوہ کے معنی ہوتے ہیں چونا. چونا نہیں ہے، اچھا، یعنی نکالنا، دودھ نکالنا. کسی بھی دودھ دینے والے جانور کے نتنوں سے کیا کرنا؟ تھنوں سے سوری، نتنے تو یہ ناک اس کو کہتے ہیں، تھنوں سے دودھ چونا جو ہوتا ہے، نکالنا، اس کو کہتے ہیں دونا. یہ دو، معذرت میرا ذرا گلا خراب ہے. اسی طرح تیسرا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے گانٹھ، یعنی گرہ کے معنی میں استعمال ہوا، باندھنے کے معنی میں استعمال ہوا. سینہ، یہ تو آپ کو آتا ہے نا، سینے کے معنی میں استعمال ہوا. کس کے معنی میں؟ یہاں پر جو عبارت میں لفظی معنی استعمال ہوئے سینے کے. جوتے سی لیا کرتے تھے، گانٹھ لیا کرتے تھے، گرہ لگا لیا کرتے تھے، اس کو سی لیا کرتے تھے. آر کے معنی ہوتے ہیں شرم، حرج. اور اسی طرح آگے جو لفظ استعمال ہوا تعظیم، اسی سے عظمت بھی نکلا. اور لیکن یہاں پر اس کی جو معنی ہیں وہ احترام کے ہیں، ادب کے ہیں. اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا عجم کے. عجم کون سا لفظ استعمال ہوا؟ عجم، اس کا تلفظ ہے عجم. یہ کہتے ہیں غیر عربی کو، جو عربی نہیں بول سکتا ہے. اور اس کے معنی گونگا کے بھی ہیں. آپ جو عربی ہمیں نہیں آتی ہے، ذرا ان کے سامنے ہم گونگوں کی مانند ہیں، ہم نہیں بول سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے عجم کے معنی گونگے کے بھی ہیں اور غیر عربی کے بھی ہوتے ہیں، دیہاتی کے بھی ہوتے ہیں، بدو کے بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح آگے جو لفظ استعمال ہوا عیادت کا. عیادت کے معنی ہوتے ہیں تیمارداری کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی بیمار کی جا کر بیمار سے پوچھ گچھ کر لینا، اس سے اس کی بیماری کے بارے میں دریافت کرنا. یہ کتنا بڑا ثواب کا کام بھی ہے. اور یقیناً تمام طلباء یہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوں گے، باقی بھی سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے، اس پہ بھی عمل کرتے ہوں گے. یہ نہ دیکھا کریں کون ہے، اپنا ہے پرایا ہے، تو سب کی بیمار پرسی فرمایا کریں.
اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ دیکھیں اسپتالوں میں جو ڈاکٹر ہیں ان کو کتنا بڑا، اگر ان کے ارادے ٹھیک ہیں، نیت ٹھیک ہیں، خدمت خلق کا جذبہ ہے، تو وہ سارا دن ان کے لیے، تو دیکھیں کتنے کروڑوں فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے اگر ان کی نیت صاف ہے، خلوص ہے۔ ہم تو بیمار کوئی ہوتا ہے تو جب جاتے ہیں وہاں پہ تو روزانہ کتنے بیمار خود ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی کل کوئی ڈاکٹر ہوگا تو خیال رکھیے گا۔ آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے، امتیازی کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں نمایاں ہونا، واضح ہونا، عیاں ہونا، ظاہر ہونا۔ تو منفرد کے یہاں پہ ایک الگ حیثیت نہیں ہوتی، جیسا کہ عبارت میں استعمال ہوا تو آپ مسکینوں کے ساتھ، مفلسوں کی جا کر ان کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی اجنبی جب دیکھتا تو وہ پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ اس میں یہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح گل مل جایا کرتے تھے۔ منفرد حیثیت نہیں ہوتی تھی، الگ حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ آگے جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی ہے طاری ہونا، یعنی چھا جانا۔ آگے چھا جانا یعنی طاری ہو جانا، کسی پر کچھ چیز چھا جانا، ہیبت طاری ہو جانا۔ کیفیت ظاہر ہونا، کسی کیفیت میں کا مبتلا ہونا، کسی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، وجد میں آ جانا۔ جھومنے لگنا، حیران و پریشان ہونا، مختلف کیفیات کا نام ہے، کیفیت، نوعیت، ٹھیک ہے۔ روب دبدبہ کے معنی بھی ہے اور اس کے معنی شان و شوکت کے بھی ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، آپ کی نبوت کا روب، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ڈراتے تھے؟ نہیں، آپ کی نبوت کا عظمت اتنی تھی، رفعت، شان و شوکت، جمال، جلال اتنا تھا کہ آنے والے پہ ایک قدرتی طور پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی، خوف سا طاری ہو جاتا تھا، اور وہ اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ دیکھیں طاری کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد عزیز بچوں آئیں، اب ہم گھر کا کام یعنی عملی طور پہ آپ کیا کریں گے۔ اس پیراگراف میں، اس موضوع میں آج کے جو ٹاپک تھا، عنوان تھا، اس میں آپ کو سوال دیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کیا چیز نمایاں تھی۔ وہ آپ نے دیکھا، تواضع کے حوالے سے آپ نے پڑھا، تو آپ نے اس کے حوالے سے جواب لکھنا ہے خوشخط کر کے۔ یہ خوشخطی والا کام بھی ہے، اور یہ آپ کے لیے اس میں سے جو چیزیں اہم بیان ہوئیں تو وہ یاد رکھنے والی چیزیں بھی ہیں، یاد رکھنے والا کام بھی ہے، اور خوشخطی کے لیے بھی یہ کام دیا جا رہا ہے۔ خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی بہتر ہو، اور اگر جس کی رائٹنگ کمزور ہو تو وہ 2-3 بار لکھے، اس طرح آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کی خوشخطی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح سوال نمبر 2 جو آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کون کرتا تھا، وہ آپ نے پڑھ لیا ہے، جو آپ نے جواب لکھنا ہے۔ نمبر 3 ہم نے دیکھنا ہے، سوال نمبر 3 کون سا ہے؟ سواری کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اصول تھا؟ تو آپ دیکھیں کوئی اسپیشل قسم کی ان کے لیے کوئی خاص قسم کی سواری ہوتی تھی یا اس کا اہتمام کیا جاتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ آپ نے پڑھا کہ گدے کی سواری میں بھی ہار محسوس نہیں کیا کرتے تھے، شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سوال نمبر 3 آپ کے پاس سے ہیں، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا؟ تو وہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 5 سوال نمبر 5 بیمار پرسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ تو کس کی بیمار پرسی کرتے تھے، اور بیمار پرسی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو کن لوگوں کی کرتے تھے، اس میں کوئی فرق کرتے تھے یا خاص لوگوں کی بیمار پرسی کرتے تھے؟ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا معمول تھا؟ تو یہ تھا عزیز بچوں آج کا ہمارا جو عنوان تھا تواضع، وہ ہم نے سیکھا، پڑھا۔
تو عزیز بچوں ایک اور کام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ایک تو اس سبق کو 2-3 بار آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس طرح آپ کی ریڈنگ بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس طرح آپ کے حوالے سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، بہت سارے فوائد ملیں گے آپ کو۔ آپ ایک دفعہ یہ عادت اپنا کر دیکھیں تو آپ کو خود بخود دیکھیں کتنے فوائد ملیں گے۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی ایسی عادت اپنائیں کہ مطالعے کی عادت بنائیں، سیلف اسٹڈی، ذاتی طور پہ جو مطالعہ ہے، تو مطالعہ کو انکو میں نے آپ کو کلاس میں بھی کہا تھا، مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ مطالعہ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، اور انکو میں کہتے ہیں منہ تلا کرنا، ٹھیک ہے؟ مطالعہ کہتے ہیں منہ تلا کرنا انکو میں، تو صحیح شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آپ اپنی کتابوں کے ساتھ اور اس سبق کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہماری نصرت مدد فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم نے پڑھی ہیں آج، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔